کی ساری چیزیں جس کی امت ہے اس کی مانتی ہو، ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی مانتے ہیں، اس لیے ہم ابراہیم کی ملت کہلاتے ہیں، حضور کی امت کہلاتے ہیں، حضور کی امت کہلاتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا یہ ابراہیم کا عمل تھا، ہم کرتے ہیں، ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ قربانی ابراہیم نے کی، ہم کرتے ہیں، ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ناخن کاٹے، دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے ناخن کاٹے، اس سے پہلے اس کا رواج نہیں تھا اور کوئی قانون بھی نہیں تھا اللہ پاک کی طرف سے۔ جنگلوں میں لوگ رہتے تھے، جانوروں کی طرح لوگ زندگی کو بسر کرتے تھے، ننگے لوگ پہاڑوں میں جنگلوں میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ مستقل طور پر کوئی قانون انسان کو انسان بنانے والا اس سے پہلے نہیں آیا، اللہ پاک نے ابراہیم کو دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ناخن کاٹنا ابراہیم کی سنت ہے، میری امت کے اندر بھی اللہ نے دے دی۔ مونچھوں کے بال کاٹنا یہ میرے ابراہیم کی سنت ہے، اللہ نے میری امت کو بھی دے دی۔ داڑھی کو بڑھانا یہ میرے ابراہیم کی سنت ہے، اللہ نے میری امت کو بھی دے دی۔ بغلوں کے بال صاف کرنا فرمایا یہ میرے ابراہیم کی سنت تھی، اللہ نے میری امت کو بھی دے دی۔ بالوں کو کٹانا یہ بھی ابراہیم کی سنت تھی، اللہ نے میری امت کو دے دی۔ اسی طرح فرمایا کچھ اور چیزیں ہیں جو ابراہیم کی شریعت میں تھیں، اللہ پاک نے اسی شریعت کی باتیں میری شریعت کے اندر دے دی، اس لیے وہ کچھ باتیں ہیں، باقی ساری باتیں مثال کے طور پر فرمایا 95% باتیں میری امت میں میری شریعت کی ہیں جو اللہ نے مجھے دی، اور 5% باتیں وہ ہیں جو ابراہیم کی دیں۔ اس لیے تمہارا تعلق مجھ سے بھی ہے، ابراہیم سے بھی ہے۔ اب تعلق اس لیے بنایا، فرمایا تم ابراہیم کی امت میری امت ہو، ابراہیم کی ملت ہو۔ اور ایک اور بات علماء کہتے ہیں، حضور نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم کی اولاد سے ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا، ایک بیوی کا نام سارہ تھا۔ ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا، ایک بیوی کا نام سارہ تھا۔ اصل بیوی ایک تھی لیکن دوسری خادمہ تھی۔ اس وقت شریعت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی گئی آپ اس سے بھی نکاح کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے بیٹے ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اماں کا نام ہاجرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہوئے جن کا نام حضرت پتہ ہے، زور سے کہہ دو نا، اسحاق۔ کیا نام ہے؟ اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل، ایک بیٹے کا نام اسحاق، ایک بیٹے کا نام اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 110 سال کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 110 سال کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کی عمر 90 سال کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟ 110 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 110 سال۔ 110 سال کی جب عمر پہنچی، گھر کے اندر اولاد نہیں تھی، 110 سال کی عمر میں اولاد کی خوشخبری لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ کتنی عمر میں؟ کتنی عمر میں؟ اور جب شادی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 24 سال کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 24 سال کی عمر سے لے کر 110 سال کی عمر تک ابراہیم کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی۔ قرآن کہیں بھی یہ چیز بیان نہیں کرتا کہ اتنی عمر میں وہ کبھی کسی دربار پر اولاد مانگنے گئے ہوں، کہیں جھنڈی جا کر چڑھائی ہو، کسی گھوڑے کی جا کر نظر مانی ہو، کہیں جا کر منت مانی ہو، کہیں گائے ذبح کی ہو، کہیں بکرا دیا ہو، کہیں چڑھاوا چڑھایا ہو، کہیں دیگیں پکائی ہوں، کہیں جا کر نوراتے کاٹے ہوں، کہیں جا کر چلے کاٹے ہوں، کہیں جا کر بکرے دیے ہوں، کہیں جا کر دیگیں دی ہوں، کہیں جا کر تعویذ لیا ہو، کہیں جا کر پھونک مروائی ہو، کہیں جا کر جناب من وہ دم کروائے ہوں۔ قرآن بیان نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے کہ 110 سال کی عمر تک وہ صرف اسی ایک ہی سے مانگتا رہا جو دینے والا۔ 110 سال کی عمر میں جب خوشخبری آئی تو بیوی پاس بیٹھی تھی، اللہ کا فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا
اے ابراہیم کے اہل بیت، اے ابراہیم کے، زور سے کہہ دو نا، ابراہیم کے اہل بیت، اللہ تمہیں اس وقت بچے کی، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، قرآن کے الفاظ ہیں۔ 90 سال کی بڑھیا، جب بالکل سہارے ہی ختم ہو گئے تھے، امیدیں ہی ختم ہو گئی تھی، اب اچانک خوشخبری آئی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مارنے لگی۔ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، کہنے لگی او اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آنے والا، اب کیسے ہوگا، میں تو بانجھ اور بوڑھی ہو گئی۔ قرآن نے کہا قالوا کذالک، جب اللہ دینے پہ آتے ہیں نہ جوانیوں کو دیکھتے ہیں، نہ بڑھاپوں کو دیکھتے ہیں، نہ ذریعے کو دیکھتا ہے، نہ وسیلے کو دیکھتا ہے، جب دینے پہ آتا ہے دے دیتا۔ تو 110 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ اور پھر 1 سال کے بعد ہی حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ پاک نے پھر حضرت محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ پاک نے 11,000 نبی پیدا کیے۔ کتنے نبی پیدا کیے؟ اسحاق کی اولاد ہوئے یعقوب، یعقوب کی اولاد ہوئے یوسف، اور پھر اسی طرح حضرت یعقوب کی اولاد ہوتی رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پھر آگے اولاد ہوتی رہی۔ اللہ پاک ان کی اولاد کو نبی بناتا چلا گیا۔ اسی اولاد میں پھر حضرت داؤد آئے، اسی اولاد میں موسیٰ آئے، اسی اولاد میں حضرت سلیمان آئے، اسی اولاد میں حضرت عیسیٰ آئے۔ باقی سارے نبی اللہ نے حضرت اسحاق کی نسل سے پیدا کیے، اور اللہ پاک نے ایک جو سب سے بڑا قیمتی تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو حضور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں۔ حضور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، زور سے کہہ دو نا، حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی، میں اس لیے کہلا رہا ہوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کوئی باپ بھی نہیں تھا، کوئی ماں ہی نہیں تھی، کوئی دادا نہیں تھا، کوئی پردادا نہیں تھا، وہ اللہ کی نسل تھے۔ کیا تھے؟ جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی نسل ہے، اسی طرح آج کل کے کچھ مسلمانوں نے بھی یہ سبق پڑھا ہوا ہے کہ حضور بھی اللہ کی، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضور اللہ دے بچوں پیدا ہوئے نے۔ اللہ دے، زور سے کہہ دو نا، اللہ دے۔ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نور من نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور کا ٹکڑا، مانا یہ کہ یہ اللہ کے وجود کا ایک ٹکڑا ہے۔ جبکہ اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ ماں باپ نہ اللہ کی اولاد۔ حضور علیہ السلام کا ماں باپ بھی ہے۔ حضور کا ماں باپ ہے کہ نہیں بھائی؟ حضور کی اماں کا کیا نام ہے؟ زور سے کہہ دو، حضور کی اماں کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ۔ حضور کے ابا کا کیا نام ہے؟ حضور کے دادا کا کیا نام ہے؟ حضور علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام ہے؟ نہیں آتا۔ اتنا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ حضور کے ابا کا نام عبداللہ، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب، حضور کے پردادا کا نام ہاشم۔ کیا؟ حضور کے پردادا کا نام ہاشم، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب، دادا کا نام عبد المطلب، حضور کے ابا کا نام عبداللہ۔ زور سے کہہ دو، حضور کے ابا کا نام عبداللہ۔ آج کل ایک یہ بھی بحث چل رہی ہے لوگوں میں۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو راستے کے اندر میرا ساتھی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ کیا تھے؟ ماں باپ حضور کے کافر تھے یا مسلمان تھے؟ ان کو ہم کیا کہیں؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا چونکہ وہ حضور کی نبوت کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے اس پر خاموشی کو اختیار کرو۔ خدا کے حوالے ان کا معاملہ، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے۔ لیکن اگلی بات اگر عرض کرتا چلوں تو نام ہی سے انسان کو پتہ چل جائے گا وہ کیا تھے۔ حضور کے ابا کا نام کیا تھا؟
عبداللہ. عبداللہ کا نام کس کا ہوتا ہے؟